अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलमंजूर न्यूज़ के साथ मैं हूं याया खान बुज़दार। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम तौसा की आवाज़। मेरे साथ इस वक्त एक जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, मलिक गुलाम असगर लंगरा एडवोकेट, जो कि साबिक सदर तौसा बार हैं। उनकी समाजी और अवामी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने उन्हें हल्का PP 286 में कोआर्डिनेटर नामज़द कर दिया है। मलिक साहब, हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए, आपको हम वेलकम कहते हैं। मेहरबानी से। मेरा आपसे एक पहला सवाल होगा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आपको कोआर्डिनेटर PP 286 नामज़द किया है, इसमें आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक दे बाबरकत नां नाल ते हज़ारां दरूद सलाम ऊ हस्ती पाक ते आले अतहर ते जिहड़ी वजह तख्लीक कायनात है। मैं सबसे पहले अलमंजूर की टीम, याया खान बुज़दार, मलिक मंसूर, अदनान गुल तौसफ़ी, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंतहाई कीमती वक्त अपना देकर मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी आवाज़, मैं अपनी वॉइस, मैं अपने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां का विज़न आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचा सकूं। इंतहाई शुक्रिया याया भाई, आपने बहुत प्यारा सवाल किया। सबसे पहले चेन ऑफ वर्क को समझने की ज़रूरत है कि इख्तियारात किसके पास हैं, कैसे हैं। जनाब वाला, कायनात के खालिक ने सरवर कायनात को वजह तख्लीक बनाते हुए इस वक्त इस आर्जी दुनिया का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पंजाब सूबे का वज़ीर आला बनाया। वो कुल हैं। उसके बाद इख्तियारात की तकसीम होती है। चीफ़ सेक्रेटरी से लेकर ब्यूरोक्रेसी के जो नुमाइंदे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर तौसा नासिर शहजाद और आमिर रऊफ़ मलिक मारा CO। दूसरी एक चेन है जो डेमोक्रेसी की है, जिसके लिए सरदार साहब के इस हल्का PP 286 में अपने भाई मौजूद हैं। सरदार उमर खां बुज़दार साहब, सरदार जाफ़र खां बुज़दार साहब, सरदार ताहिर खां बुज़दार साहब, वो इस हल्के में मौजूद हैं। इस चेन ऑफ वर्क को समझते हुए मैं एज ए कोऑर्डिनेटर आया हूँ। याया भाई, कोऑर्डिनेटर के लफ्ज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं 1 साल से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खां बुज़दार के साथ लाहौर में काम कर रहा हूँ। 1 साल के अंदर असाइनमेंट बदलती रहती हैं। कभी आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम लिया जाता है, कभी आपसे सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट के तौर पर काम लिया जाता है, कभी आपसे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को जवाब देने के लिए काम लिया जाता है, कभी आपसे मामलात को चैनलाइज करने का काम लिया जाता है। कोऑर्डिनेटर का मकसद मामलात को चैनलाइज करना है। मैं मंबा इख्तियारात नहीं हूँ। मैं इख्तियारात सादर करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। मैं इख्तियारात को चैनलाइज करने के लिए आया हूँ। मैं कुल की जुज़ हूँ। कुल इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब के पास हैं। हल्का PP 286 के भी कुल इख्तियारात सरदार उमर खां बुज़दार, सरदार ताहिर खां बुज़दार, सरदार जाफ़र खां बुज़दार के पास है। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आप जुज़ का कुल के साथ मुवाज़ना करेंगे तो बात बनती नहीं है। मैं इख्तियारात सादर करने नहीं आया, इख्तियारात को फॉलो करने के लिए आया हूँ। सरदार साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आपकी फ़ेसबुक अकाउंट के फ्रेंड्स पूरे हो जाते हैं तो आप फॉलोइंग का ऑप्शन देते हैं, तो आप समझ जाए इस बात को कि मैं फॉलो करने के लिए आया हूँ। जब नाजरीन, वेलकम बैक। अज़ान की वजह से हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा। इसी के साथ हम अपने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए मलिक साहब से एक और सवाल करते हैं कि मलिक साहब, तहसील तौसा में जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहे हैं अब तक, तो इसमें अब कोई बेहतरी आएगी? इसमें आपका क्या किरदार होगा? प्यारा भाई, बहुत प्यारा सवाल किया है। असल में प्रेशर ऑफ वर्क जो है ना, आप उसको समझें। एक ही वक्त में वज़ीर आला पंजाब के सैकड़ों मनसूबे तहसील तौसा में काम हो रहा है, सैकड़ों मनसूबे पर। जब एक हुक्म दिया जाता है, वो सादर हुक्म होता है
سردار عمر خان کی طرف سے، سردار جعفر خان کی طرف سے، سردار طاہر خان کی طرف، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، جو کل ہیں جن کے احکامات چل رہے ہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس گلی کو مکمل کریں. احکام آ گیا نا. اس گلی کے اندر سینکڑوں گھر ہیں، ان کی شکایات ہوتی ہیں جناب گلی صحیح نہیں بن رہی، یہ اوپر بنا رہے ہیں، یہ نیچے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. اب سینکڑوں لوگ روزانہ اگر عمر خان کے پاس پہنچ جائیں، جعفر خان کے پاس پہنچ جائیں، تو انہوں نے ایک کام کا حکم دے دیا نا. مجھے اس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے کہ میں فالو اپ کروں ان کے احکامات کی تعمیل، نہ کہ احکام صادر کرنے کے لیے آیا ہوں. سردار عمر خان نے، سردار جعفر خان نے، سردار طاہر خان نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو احکامات صادر کیے ہیں کہ یہ کام کنٹینیو ہونا چاہیے، اس کام کے اندر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں جا کر وزٹ کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اگر ٹھیکیدار کا قصور ہے یا لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، ان چیزوں کا امیجن کروں گا. جا کر دیکھ کر میں سردار صاحب کو حکم دوں گا، سردار صاحب کو جا کر بتاؤں گا کہ جناب وہ گلی جس پر کام ہو رہا ہے اس پہ ٹھیکیدار صحیح کام نہیں کر رہا، تو پریشر آف ورک کم ہوگا. ورنہ اگر سارے لوگ تحصیل بھر میں کام ہو رہا ہے، پہاڑ میں کام ہو رہا ہے، کوہ سلیمان میں کام ہو رہا ہے، سٹی میں کام ہو رہا ہے، یہ سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ایک احکام صادر ہونے کے بعد سینکڑوں پروجیکٹ کے لوگ ایک ہی بندے کے پاس پہنچ جائیں جنہوں نے حکم دیا ہوا اس کام کو کمپلیٹ کرو. تو کمپلیشن کا حکم تو مل گیا. اب لحظے کا کام اسسٹنٹ کمشنر ناصر ڈوگر صاحب اپنے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ان کا اپنا ایک کام ہے، میرا اپنا ایک کام ہوگا. میرا کام فالو اپ ہے، ان کے احکامات کی تعمیل میں اگر کوئی رکاوٹ ہے، میرا کام چیک اینڈ بیلنس ہے کہ میں جا کر رپورٹ دوں گا کہ جناب یہ کام جو ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا یہ غلط کر رہے ہیں. تو وہ خود ٹھیکیدار کو بلائیں گے کہ یار عوامی فلاحی منصوبوں میں اگر آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، انہیں عوامی طور پر مفید نہیں بنا رہے ہیں، تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کے احباب، پی ٹی آئی ورکر اور سردار صاحبان کے برادران کے احکامات کی تعمیل کے لیے کام کروں گا، فالو اپ دوں گا، چیک اینڈ بیلنس کروں گا، ان کو رپورٹ دوں گا. عوام اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان میرا رابطے کا کام ہوگا. سر، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد ان کا عوام سے کافی حد تک رابطوں میں فقدان آ رہا ہے، تو کیا آپ کے کوآرڈینیٹر بننے کے بعد یہ فاصلے کم ہو سکیں گے؟ دیکھ جائے ایک بات سنیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا میں نیب البدل تو نہیں ہوں. دیکھیں اس وقت اس کی پوری قوم، پی ٹی آئی کے ورکر، اس کے سارے احباب، اسسٹنٹ کمشنر توسا، سی او ملک عامر رؤوف، ناصر ڈوگر صاحب، اس کے 3 بھائی بیک وقت کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا نیب البدل نہیں بن سکتے. ہاں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ یار عوام کو ایزی اپروچ دیں. مجھے بیسیکلی اس لیے بھیجا گیا ہے کہ عام لوگ جو مجھ تک اپروچ نہیں کر سکتے، جو میرے بھائی سردار عمر خان بزدار تک اپروچ نہیں کر سکتے، جو سردار جعفر خان نہیں مل سکتے، جو طاہر خان تک نہیں مل سکتے، بیوروکریسی کے نمائندے اسسٹنٹ کمشنر توسا کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، سی او کے پاس اپنی ارداس پیش کرنے سے گھبراتے ہیں، تو آپ بیٹھیں، عوامی بندے ہو، عام لوگ ہو، ربی کے ہوٹل پر چائے پیتے ان کو مل سکتے ہو، سرائکی ہوٹل پر چائے پیتے ان کو مل سکتے ہو، تھڑوں پر بیٹھنے والے ہو، اپنے آفس میں مل سکتے ہو، 24 آور ایزی ایکسیس ہوں. میں ان کی بات، ان کی ارداس، ان کی درخواست، ان کی گزارشات یہاں سے اٹھا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹیبل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. کوئی اختیارات کا منبع نہیں ہوں، فالو اپ کے لیے آیا ہوں، اختیارات کی تکمیل کے لیے کام کرنے کے لیے آیا ہوں. سر، یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں عوام کے، جیسے گلی سیوریج، ٹاف ٹائل وغیرہ، ان کی اپروچ نہیں ہو پاتی تھی، کیا اب یہ مسائل حل ہو پائیں گے اور آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ جاجا بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری اس ترجیحات میں فرسٹ پریارٹی جو ہے کلین گرین توسا، جو میرے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا ویژن ہے. اس کے بعد اس کے جاری منصوبہ جات میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، جو کمی بیشی ہو رہی ہے، جو سپیڈ اپ نہیں ہو رہے، ان میں اگر گورنمنٹ سطح پر کوئی مسائل ہیں
تو وہ گورنمنٹ کو بتانا، اے سی کا کوئی مسئلہ ہے تو اے سی کو فالو اپ دینا کہ پلیز اس کام میں رکاوٹ ہے آپ آ جائیں، سی او کا کوئی مسئلہ ہے تو سی او کو لے آنا، اگر سردار صاحبان کا کوئی اس میں فنڈ کا مسئلہ ہے تو وزیر اعلیٰ تک کہنا۔ اگر ٹھیکیدار وہاں پر پریشر اور ورک کی وجہ سے سردار صاحبان اس کو چیک نہیں کر رہے تو ٹھیکیدار کو چیک اینڈ بیلنس کر کے اس کام کو سپیڈی کروانا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کو انتہائی تیزی سے کرا کر عوامی فلاحی بنانا اور پبلک کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرانا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھائیوں کو کہہ کر کروں یا وزیر اعلیٰ کو خود جا کر کروں ڈپٹی سیکرٹری سے، یہ میری ڈیوٹیز ہیں کہ جس کی جو شکایت ہوگی اس کو پراپر فورم تک پہنچا کر اس کی ایزی ایکسیس بنوں گا، اس کو رپورٹ دوں گا، تاکہ یہ منصوبے جو ہیں نا میرے لوگوں کے لیے سنگ راہ نہ بنیں بلکہ ان کے لیے مفید بنیں، فائدہ مند ثابت ہوں، لوگ وزیر اعلیٰ پنجاب پر خوشی کا اظہار کریں۔ ایک گلی کو اگر اکھیڑ کر مہینوں چھوڑ دیا جائے، ٹھیکیدار بھی نہ آئے، سیوریج ابل رہی ہو تو لوگ ہمیں بددعائیں دیں گے نا۔ صحیح، جبکہ صحیح کام ہم کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے، اگر کوئی غلط کام ہے اس کو صحیح طریقے سے کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو مجھے ڈیوٹی ہے کہ پراپر کام کو پراپر وے کے ذریعے جو احکامات ملے ہوئے ہیں ان کی فالو اپ کرنا، ٹھیکیدار کے سامنے جو رکاوٹیں ہیں ان کو عوامی سطح پر دور کرنا، جو بیوروکریسی کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں، اگر اے سی کی ایکسیس نہیں ہے، ناصر ڈوگر صاحب نہیں پہنچ پا رہے تو میں تو پہنچ سکتا ہوں نا، میں وہاں پر پہنچ کر ناصر بھائی کو بھیج دوں گا کہ پیارا یہ فلاں گلی کا مسئلہ ہے، اس کو بیوروکریٹ کے لیے حل کرنا ہے، اس کو ڈیموکریٹ کے لیے، ٹو ویز ہیں، ٹو ویز کے درمیان میں ایک چینل ہوں، کوآرڈینیشن، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی نیا عہدہ مل گیا ہے، نہ۔ ملک صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت کافی تھوڑا ہوتا ہے، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا ایک بار پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔